پارہ 7۔ اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو خدا کے رسول پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچان لینے کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم نے مان لیا، سو ہمارا نام تو اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ہم اللہ کو اور اس کے حق کو کیوں نہ مانیں جو ہمارے پاس آ گیا ہے، جبکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ سو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی اس بات کے صلے میں ان کو ایسے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں۔ رہے وہ جو منکر ہوئے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، تو وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور نہ حدود سے تجاوز کرو۔ اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو حلال و طیب چیزیں اللہ نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اپنے اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم میں سے بعض لوگ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، سو جان لو کہ اللہ تمہاری ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن جو قسمیں دل کے پختہ ارادے سے کھاتے ہو ان پر ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا۔ سو اس طرح کی قسم اگر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ پھر جسے یہ میسر نہ ہو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا بیٹھتے ہو اسے ادا کرو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ ان سے باز آ جاؤ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ لیکن ہماری اس ہدایت سے منہ موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اچھے عمل کرنے لگے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے۔ پھر مزید یہ کہ تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ پھر یہی نہیں، تقوی اختیار کیا اور خدا کے حکم پر خوبی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوبی کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایمان والو، اللہ کچھ ایسے شکار کے ذریعے سے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کیا
اس کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، یہ ممنوع ہے، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا، اس کا بدلہ تمہارے مواشی میں سے اسی کے ہم پلہ کوئی جانور ہے جیسا اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نیاز کی حیثیت سے خانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اسی کے برابر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ اللہ زبردست ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے، تمہارے اور تمہارے قافلوں کے زیادہ راہ کے لیے، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ خشکی کا شکار البتہ تم پر حرام کیا گیا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے، اور حرمت کے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور ان سب جانوروں کو شعیرہ ٹھہرا دیا ہے جن کے گلے میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے ڈال دیے گئے ہوں، یہ اس لیے کہ شریعہ ٹھہرائے گئے ہیں کہ تم پر واضح رہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، اور یہ بھی کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور مہربان بھی ہے۔ پیغمبر پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دو کہ پاک اور ناپاک دونوں یکساں نہیں ہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ سو اللہ سے ڈرتے رہو عقل والو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں گراں ہو، اور ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تم انہیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس وقت تو یہ چیزیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھی، پھر انہی کے منکر ہو کر رہ گئے تھے۔ تمہارے سوال کا جواب بہرحال یہ ہے کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ منکرین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی جب کہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں؟ ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، تم راہ ہدایت پر ہو تو جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے تمہارے درمیان گواہی اس طرح ہوگی کہ تم میں سے 2 معتبر آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم کہیں سفر میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پہلی صورت میں اگر تمہیں ان کے بارے میں
कोई शुबह हो जाए तो तुम उन्हें नमाज के बाद रोक लोगे। फिर वो अल्लाह की कसम खाएंगे कि हम इस गवाही के बदले में कोई कीमत कबूल नहीं करेंगे, अगरचे कोई कराबतमंद ही क्यों ना हो, और ना हम अल्लाह की गवाही को छुपाएंगे। हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में शुमार होंगे। फिर अगर पता चले कि ये दोनों किसी हक तलफी के मुर्तकब हुए हैं तो उनकी जगह दो दूसरे आदमी उन लोगों में से खड़े हों जिनकी मुकद्दम गवाहों ने हक तलफी की। फिर वो अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही इन दोनों की गवाही से ज्यादा बरहक है और हमने अपनी गवाही में कोई ज्यादती नहीं की है। हमने ऐसा किया हो तो हम जालिमों में से होंगे। इस तरीके से ज्यादा तवक्को है कि वो ठीक ठीक गवाही दें, या कम से कम इस बात से डरें कि उनकी कस्में दूसरों की कसम के बाद रद्द हो जाएंगी। अल्लाह से डरो और जो हुक्म दिया जाए उसको सुनो। ऐसा नहीं करोगे तो ये सरीह नाफरमानी है और अल्लाह नाफरमान लोगों को कभी रास्ता नहीं दिखाता। अल्लाह की गवाही जिन लोगों ने छुपाई है वो उस दिन को याद रखें जब अल्लाह सब रसूलों को जमा करेगा। फिर पूछेगा कि तुम्हारी उम्मतों की तरफ से तुम्हें क्या जवाब दिया गया। वो कहेंगे हमें कुछ इल्म नहीं, तमाम छुपी हुई बातों के जानने वाले तो आप ही हैं। जब अल्लाह कहेगा ए मरियम के बेटे ईसा, मेरी उस अनायत को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी माँ पर की थी, उस वक्त जब मैंने रूहुल कुदस से तुम्हारी मदद की, तुम गहवारे में भी अपनी नबूवत का कलाम करते थे और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी, और उस वक्त जब मैंने तुम्हें कानून और हिकमत सिखाई, यानी तौरात और इंजील की तालीम दी, और उस वक्त जब तुम मेरे हुक्म से परिंदे की एक सूरत मट्टी से बनाते थे, फिर उसमें फूंकते थे और वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाती थी, और मादरजाद अंधे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे, और उस वक्त जब तुम मुर्दों को मेरे हुक्म से निकाल खड़ा करते थे, और उस वक्त जब मैंने बनी इस्राएल के हाथ तुमसे रोक दिए, जब तुम खुली हुई निशानियां लेकर उनके पास आए और उनके मुनकरों से कहा कि कुछ नहीं, ये तो खुला हुआ जादू है, और उस वक्त जब मैंने हवारियों को एमा किया कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा हम ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम मुसलमान हैं। उस वक्त जब हवारियों ने कहा ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ये कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का एक ख्वान उतारे? ईसा ने कहा खुदा से डरो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। उन्होंने जवाब दिया हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस ख्वान से खाएं और इसके नतीजे में हमारे दिल मुतमईन हों और हम ये जान लें कि तूने हमसे सच्ची बात कही थी और हम इस पर गवाही देने वाले बन जाएं। उस पर ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, तू हम पर आसमान से एक ख्वान नाजिल कर दे जो हमारे अगलों और पिछलों के लिए एक यादगार बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो। परवरदिगार, हमको अता फरमा और तू बेहतरीन अता फरमाने वाला है। अल्लाह ने फरमाया मैं इसको तुम पर जरूर नाजिल करूंगा, मगर उसके बाद जो तुम में से मुनकर होंगे उन्हें ऐसी सख्त सजा दूंगा जो दुनिया में किसी को न दी होगी। अल्लाह की गवाही जिन लोगों ने छुपाई है वो उस दिन को याद रखें जब ये बातें होंगी, और ये भी कि जब उन्हें याद दिलाकर अल्लाह पूछेगा, ए मरियम के बेटे ईसा,
کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کرے گا سبحان اللہ، یہ کس طرح روا تھا کہ میں وہ بات کروں گا جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا۔ تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر معاف کر دیں تو آپ ہی زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی۔ ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے اندر تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ الانعام۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرا دی، اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں مقرر ہے۔ تعجب ہے کہ تم کج بحثیاں کرتے ہو۔ وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے، اور جو کمائی تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، سو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے۔ اس لیے عنقریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں، جنہیں زمین پر ہم نے وہ اقتدار بخشا تھا جو قریش کے لوگوں تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے خوب می برسائے اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر وہ جھٹلانے پر مصر رہے، تو ان کے گناہوں کی پاداش میں بالآخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ اور اگر تم پر اے پیغمبر ہم کوئی ایسی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تب بھی یہ منکرین یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اعلانیہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ احمق نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے کوئی فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی، اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسان کی صورت ہی میں بھیجتے، اور اس طرح ان کو اسی شبہے میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا،
تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ ان سے پوچھو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کو وہی لوگ نہیں مانتے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا اور دن میں رواں ہوتا ہے وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ سمیع و علیم ہے۔ کہہ دو اللہ کے سوا کیا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے اور کھاتا نہیں کھلاتا ہے؟ کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے سامنے سر اطاعت جھکا دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک ہولناک دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس دن عذاب سے دور رکھا گیا وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی رنج میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے، اور اگر بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اپنے بندوں پر وہ ہر لحاظ سے حاوی ہے اور حکیم و خبیر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دو اللہ کی، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں خبردار کر دوں اور انہیں بھی جنہیں یہ پہنچے۔ کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دو میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔ کہہ دو وہی ایک معبود ہے اور میں ان سے یقیناً بری ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جنہیں ہم نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اسے نہیں مانتے اور شرک پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس کے بعد ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا ساجی گمان کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا، مگر کہیں گے اللہ ہمارے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو انہوں نے، ان ظالم لوگوں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے، اور جو افطرا یہ کرتے رہے وہ سارا ان سے ہوا ہو گیا ہے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیے ہیں کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے کہ سن کر بھی نہ سنیں۔ یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ تمہارے پاس حجت کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ منکرین کہیں گے کہ یہ تو محض
अगलों के अफसाने हैं। ये इससे दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे गुरेज कर जाते हैं, और हकीकत ये है कि अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं, मगर इसका एहसास नहीं करते। अगर तुम इस वक्त को देख सकते जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे, फिर कहेंगे काश हम वापस भेज दिए जाएं कि तस्दीक करें और अपने परवरदिगार की आयतों को ना झुटलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। हरगिज़ नहीं, बल्कि वो हकीकत इनके लिए बेनकाब हो गई है जो इससे पहले छुपाए हुए थे। अगर ये लौटाए जाएं तो वही करेंगे जिससे रोके गए थे, इसलिए कि ये बिल्कुल झूठे हैं। कहते हैं कि जिंदगी तो यही हमारी दुनिया की जिंदगी है और मरने के बाद हम हरगिज ना उठाए जाएंगे। अगर तुम उस वक्त को देख सकते जब ये अपने परवरदिगार के हजूर में खड़े किए जाएंगे, वो इनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है? जवाब देंगे हाँ, हमारे परवरदिगार की कसम, ये हकीकत है। वो फरमाएगा तो अपने इनकार की पादाश में अब चखो अजाब का मज़ा। यकीनन घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात को झुटलाया, यहाँ तक कि अचानक जब वो घड़ी उन पर आन पहुंची तो कहेंगे अफसोस हमारी इस कोताही पर जो इस मामले में हमसे हुई है, और हाल ये होगा कि अपने बोझ वो अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। सुनो, निहायत ही बुरा है वो बोझ जो ये उठाए होंगे। हकीकत ये है कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है। आखिरत का घर अलबत्ता कहीं बेहतर है उनके लिए जो तकवा इख्तियार करें। फिर क्या तुम समझते नहीं हो? हम उस बात से वाकिफ रहे हैं कि जो कुछ ये कहते हैं उससे तुम्हें रंज होता है। तुम उस पर सब्र करो ए पैगंबर, इसलिए कि ये तुम्हें नहीं झुटला रहे। ये जालिम तो आयाते इलाही का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी रसूलों को इसी तरह झुटलाया गया था, तो अपनी तकजीब और अपनी अजियतों पर उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद उन्हें पहुँच गई। अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और हमारी इस सुन्नत को समझने के लिए पैगंबरों की कुछ सरगुज़श्तें तुम्हें पहुँच ही चुकी हैं। इसके बावजूद इनका एराज अगर तुम्हें गिरां गुजर रहा है तो ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई जीना ढूंढ सकते हो कि इनके पास कोई निशानी ले आओ तो ढूंढ लो। अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर सकता था, इसलिए हरगिज़ जज्बात से मगलूब हो जाने वालों में से ना बनो। हमारी इस दावत को वही कबूल करेंगे जो सुनने वाले हैं। रहे ये मुर्दे तो इनका अंजाम अब यही है कि अल्लाह इन्हें उठाएगा, फिर ये उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? कह दो अल्लाह पूरी कुदरत रखता है कि जब चाहे कोई निशानी उतार दे, मगर इनमें से अक्सर ये मुतालिबा इसलिए करते हैं कि इसके नताइज से वाकिफ नहीं हैं। देखते नहीं हो कि ज़मीन पर जितने जानवर अपने पाँव से चलते हैं और फ़ज़ा में जितने परिंदे अपने परों से उड़ते हैं, सब तुम्हारी ही तरह उम्मतें हैं। और समझाने की हद तक तो हमने अपनी किताब में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके बाद यही बाकी है कि एक दिन ये सब अपने परवरदिगार के हुजूर इकट्ठे किए जाएंगे। हमारी आयतों को जिन लोगों ने झुटलाने का फैसला कर लिया है, वो बहरे और गूंगे तारीकियों में
پڑے ہوئے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو، ذرا بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو، نہیں بلکہ ایسے ہر موقع پر اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس کے لیے پکارتے ہو، اور اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو اس وقت تم بالکل بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے اور انہوں نے انکار کیا، تو ہم نے انہیں مالی اور جسمانی تکالیف میں بھی مبتلا کیا تھا تاکہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہ کی، بلکہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جو وہ کر رہے تھے۔ پھر وہ چیز جب انہوں نے بھلا دی جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک جب وہ ہماری ان بخششوں پر اترانے لگے جو ان پر کی گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ بالکل ششتر ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا، اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو عالم کا پروردگار ہے کہ اس نے زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ ان سے پوچھو، کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت و بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اس کو تمہیں واپس لا دے گا؟ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ پوچھو، کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ دھمکے یا ہانک کے پکارنے آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو تو صرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، سو جنہوں نے مان لیا اور اصلاح کر لی تو انہیں کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہمارا عذاب انہیں پکڑے گا۔ ان سے کہہ دو، اے پیغمبر، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے۔ کہہ دو، میرا سوال صرف یہ ہے، کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، تاکہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ ان کے ایمان کی آرزو میں تم لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو، جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے، اور نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے۔ ان کی خواہش پر تم ان لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے
کہ ہم نے اس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے۔ ان سے پوچھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ ان کی خواہش کے برخلاف ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو۔ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو اس طرح ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ نیکوکاروں کی روش بھی نمایاں ہو اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راہ پانے والوں میں سے نہیں رہا۔ کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی حق کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے۔ درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں سے کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا اور نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ پھر اسی میں تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کے مقررہ مدت پوری کیے جائے۔ آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے اور تم پر ایسے نگران مقرر رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سنو فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے۔ ان سے پوچھو کہ بحر و بر میں آفتاب و مصائب کی تاریکیوں سے کون تمہیں بچاتا ہے جبکہ تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اسے پکار رہے ہوتے ہو کہ اگر اس نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ کہہ دو اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے گتھم گتھا کر دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو
کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ تمہاری قوم نے اے پیغمبر ہمارے اس وعید کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنایا گیا ہوں کہ تمہیں ضرور ہی سمجھا لوں۔ ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کے باوجود عذاب ہی مانگتے ہو تو ان قریب یہ حقیقت تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو، اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو، یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان بھلا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر ہر معاوضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ جس کفر کا ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے۔ ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، اور اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے، کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا، حالانکہ اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔ جس دن کہے گا کہ حشر برپا ہو جائے تو ہو جائے گا، اس کی بات شدنی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی۔ وہ غائب و حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ حکیم و خبیر ہے۔ انہیں ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ اپنے قوم پر حجت قائم کرے اور خود بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو پورا یقین رکھنے والے ہوں۔ چنانچہ ایک دن جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے تارا دیکھا اور لوگوں کو متوجہ دیکھ کر کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر اسی طرح کے ایک موقع پر جب تارا ڈوب گیا تو اس نے کہا، میں خدائی کے لیے ان کو پسند نہیں کر سکتا جو ڈوب جاتے ہیں۔ پھر ایک دن جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو کر رہ جاؤں گا۔ پھر ایک دن
جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کچھ چاہے۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ امن و اطمینان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور وہی راستہ پانے والے ہیں۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم رہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے۔ پھر یہی نہیں، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی۔ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی۔ یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، اور اسماعیل، یسوع، یونس اور لوط کو بھی۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں برگزیدہ کیا، اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں کہ ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھو
پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو ورق ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کچھ چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اللہ ہی نے، پھر انہی کی کج بحثیوں میں چھوڑ دو انہیں، کھیلتے رہیں۔ یہ اسی کتاب کی طرح کی ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، اور اس لیے کہ انہیں متنبع کر دو جو ام القریٰ اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ تم مطمئن رہو، جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اسے مانیں گے، اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو، اور اس سے بڑھ کر جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے۔ اور کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو۔ آج تمہیں اس جرم کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق تہمت باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے متکبرانہ آراز کرتے تھے۔ لو بالآخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ساتھ ہم تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے، اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، تو کہاں پھرے جاتے ہو؟ وہی صبح نکالنے والا ہے، رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا ہے، اور سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے ہیں۔ یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، اور اس کے سپرد خاک کیے جانے کی جگہ بھی۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی جو یہ سمجھنا چاہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اسی سے تر و تازگی دی، اسی سے نکالے، پھر اس سے سرسبز شاخیں اٹھائیں جن سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے پیدا کر دیتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے لٹکتے ہوئے گچھے بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار بھی ہم نے اسی سے پیدا کیے ہیں، جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے۔ ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی سفاہت کا یہ عالم ہے
کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے اور بغیر کسی علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی ہیں۔ وہ پاک اور بالاتر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ تو زمین اور آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اس کے اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور بڑا ہی باخبر ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ ہم اپنی آیتیں اسی طرح مختلف اسلوب سے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان پر حجت قائم ہو، اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح سے پڑھ کر سنا دیا، اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیں۔ تم اس چیز کی پیروی کرتے رہو اے پیغمبر جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور یہ نہیں مانتے تو ان مشرکوں کو جانے دو۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی شرک نہ کر پاتے۔ ہم نے ان پر تمہیں نگران مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان کے ضامن ہو۔ یہ جس سفاہت میں مبتلا ہیں اس کے باوجود تم لوگ انہیں گالی نہ دو جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بن سمجھے اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ اس لیے کہ ہر گروہ کے عمل کو ہم نے اسی طرح اس کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے، پھر ایک دن انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آئی تو یہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ وہ آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں گے۔ ہم اس وقت بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح الٹ دیں گے جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکا ہوا چھوڑ دیں گے